آج ہم بات کریں گے کہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت پر عالمی رد عمل کیا ہے۔ اس کی بات کو لے کر جب آگے چلیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کیا، ایف اے ٹی ایف اور اے پی جی کیا ہیں، عالمی معیارات کیا ہیں، اور یہ ڈی این ایف بی پی پر کیوں اور کن سرگرمیوں کی بنیاد پر لگتی ہے اور ضروری کیوں ہے۔ ہم جانیں گے کہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کیا ہے۔ مالیاتی نظام کا غلط استعمال، پہلے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ جتنے بھی غیر قانونی کام ہیں ان غیر قانونی کاموں کو اور ان غیر قانونی کاموں کے مالی معاونت ہی جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے مالیاتی نظام کا غلط استعمال ہے۔ اس کی مثال منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور ہتھیاروں کی مالی معاونت ہے۔ اگرچہ ان تمام سرگرمیوں کے مجرمانہ مقاصد مختلف ہوتے ہیں تاہم یہ ایک ہی طرح سے عالمی کنٹرول فریم ورک کے نقائص سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کی مثال کچھ یوں ہے کہ اس میں ڈرٹی منی یا گندا پیسہ یا گندی دولت، جرم سے کمائی ہوئی دولت، اس کو مختلف پرتوں میں چھپا کر صاف منی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس سے منسلکہ ایک جرم ہوتا ہے جس میں اس کے سورس کو، اس دولت کے سورس کو چھپایا جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے 3 مراحل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پلیسمنٹ ہے، جس میں جرم سے حاصل ہونے والی آمدن کو پہلے نمبر پر مالیاتی نظام میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیئرنگ ہے، یا اس سے مراد چھپانا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آمدن کو کسی دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دولت کے ماخذ یا ملکیت کو لین دین کی پیچیدہ پرتوں کے ذریعے چھپایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انضمام ہے، یا جسے ہم انٹیگریشن کہتے ہیں، کہ دولت کو واپس دستاویزی معیشت میں ڈالنا تاکہ یہ استعمال ہو سکے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہم منی لانڈرنگ کی مثال کچھ یوں دیں گے کہ ایک بدعنوان شخص پلیسمنٹ کرتا ہے اپنے جرائم سے حاصل کیے ہوئے پیسے کی کسی بینک میں، وہاں سے وہ اس کو کسی فورن کمپنی کا حصہ بناتا ہے یا کسی اور بینک میں ڈالتا ہے، یا اس میں کوئی لون دکھاتا ہے کہ قرضہ لیا ہے تو اس کو اس طرح کی پیچیدہ پرتوں میں چھپاتا ہے اور پھر اس کو کسی ڈومیسٹک کمپنی میں انویسٹ کر کے اس کا انضمام کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ کسی نہ کسی لگژری پراپرٹی پہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ منی لانڈرنگ کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی منشیات فروش اپنے پیسے کو لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے اور کچھ مہنگی اشیاء خریدتا ہے جیسا کہ ہیرے، پھر ان کو کہیں آکشن ہاؤس میں سیل کرتا ہے، جسے ہم لیئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر انہی پیسوں کو کسی بینک میں ڈال کر اپنے پیسوں کو نکال لیتا ہے، تو اس کی جو دولت ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور مالیاتی نظام کا حصہ بن جاتی ہے۔ دہشت گردی کی مالی معاونت میں 2 طرح کے پیسے یا دونوں طرح کا پیسہ انوالو ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، جسے ہم لیجیٹیمیٹ منی، کلین منی، صاف دولت، یا جرائم سے حاصل کی ہوئی منی یا گندی دولت یا ڈرٹی منی کہتے ہیں۔ اور یہ ٹرانزیکشنز ان لوگوں کو جاتی ہیں جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ چھوٹی مالیت کی اماؤنٹس ہوتی ہیں جو کہ ان تک اکٹھی ہو کر پہنچتی ہیں، اور اس میں اس دولت کے آخری صارف کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی مثال کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ بدعنوان گروہ کچھ اللیگل چیزوں کو سیل کریں، پھر اس کو ایکسچینج ہاؤس میں لے جائیں، وہاں سے وہ اس کو پیسے میں تبدیل کریں اور پھر وہ پیسہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔
یہ ایک دہشت گردی کی دوسری مثال ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کیا ہے، تو ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے مراد یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے لیے فنڈز یا مالیاتی خدمات فراہم کرنا۔ اس کا انحصار ٹرانزیکشن کے اصل مقصد کو چھپانے اور اشیاء کے استعمال کے مقاصد کو چھپانے پر ہوتا ہے۔ یہ عموماً کئی علاقوں تک محیط ہوتی ہے۔ اس کا ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کیوں ضروری ہے؟ ایک تخمینے کے مطابق، ایک لاگت کے مطابق، جو نقصان کسی بھی علاقے میں ہوتا ہے ان جرائم سے، اس کا تخمینہ لگایا گیا۔ تو منی لانڈرنگ سے دیکھا گیا کہ 130 سے 320 کھرب روپے تک کی ہر سال منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو کہ سالانہ عالمی پیداوار کا 2 سے 5% بنتا ہے۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کا ایسٹیمیٹ لگانا، کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، مگر یہ ریلیٹیولی لو کاسٹ ہوتی ہے، کم قیمت ہوتی ہے، مگر اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کیا ہے؟ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سے ایشوز انوالو ہوتے ہیں اور نقصان کا درجہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوسری لاگت میں یہ آتا ہے کہ کچھ تو نقصان ہوتے ہیں جو کہ فوراً ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فردر آگے جا کے مارکیٹس کریش ہوتی ہیں، وہ ایک دوسری کاسٹ ہے۔ پھر ایک نقصان معاشرے کو ہے، کاروبار کو ہے، صارفین کو ہے، اور معیشت کے لیے نقصان ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایف اے ٹی ایف اور اے پی جی کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف ایک 39 ممبران پر مشتمل، جس میں 37 خطے اور 2 علاقائی تنظیمیں شامل ہیں، بناتی ہے۔ یہ خود کو بین الحکومتی تنظیم کے طور پر پیش کرتی ہے، جس کا کام ان غیر قانونی سرگرمیوں اور معاشرے کے نقصان سے بچانے کے لیے عالمی معیارات طے کرنا ہے۔ پالیسی ساز ادارے کے طور پر ایف اے ٹی ایف قومی سطح پر قانون سازی اور ریگولیٹری اصلاحات کے سلسلے میں درکار سیاسی عزم کی ترویج کے لیے کام کرتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف ممبر ممالک کی طرف سے انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد مالی معاونت برائے دہشت گردی کے عالمی معیارات پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیتی ہے۔ پوری دنیا میں علاقائی سطح پر قائم ایف اے ٹی ایف کی طرح کے ادارے اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ایشیا پیسیفک گروپ کیا ہے؟ ایشیا پیسیفک گروپ اور منی لانڈرنگ، یہ ایک ایف اے ٹی ایف سٹائل علاقائی تنظیم ہے، جس میں 41 ممبرز ہیں، 41 ارکان ہیں، جس میں پاکستان شامل ہے، اور یہ اپنے ارکان کو ایویلویٹ کرتی ہے، ان کے معیارات کے مطابق ان کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر اس پہ اپنی باہمی جائزہ رپورٹس شائع کرتی ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ عالمی معیارات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف دیکھتا ہے اور جانچ کرتا ہے کہ کسی ملک کے نظام کے تمام پہلو اور ان کے بچاؤ کے اقدامات پر کس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس میں 40 تکنیکی مطابقت کی سفارشات جو کہ قانونی ڈھانچہ دیتے ہیں، اور 11 فوری نتائج جو کہ عمل درآمد کی موثریت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ رپورٹس ایف اے ٹی ایف کی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں پڑھ سکے۔ بچاؤ کے اقدامات کو دیکھیں تو بچاؤ کے اقدامات کا مقصد کسی مخصوص واقعہ کو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے سے روکنا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات میں بچاؤ کے اقدامات سے مراد مالیاتی اداروں اور ڈی این ایف بی پیز کی طرف سے کیے گئے مندرجہ ذیل اقدامات ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کو اپنی دولت مالیاتی نظام میں ڈالنے سے روکنا،
حکومتی حکام کو یہ اجازت دینا کہ جب ایسی آمدن مالیاتی نظام میں ڈالی جائے تو وہ اس کو پکڑ سکیں اور اس کا پیچھا کر سکیں۔ اب یہ کن سرگرمیوں اور کن عالمی معیارات پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھا جائے تو مالیاتی اداروں کی طرف سے بچاؤ کے اقدامات کے حوالے سے FATF کی سفارشات کچھ یوں ہیں۔ یہ FATF معیارات میں سفارش نمبر 9 سے 21 تک کا تعلق مالیاتی اداروں کی طرف سے بچاؤ کے اقدامات کی ذمہ داریوں سے ہے۔ یہ مندرجہ ذیل کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں: کسٹمر کے بارے میں ضروری غور و خوض کرنا، اس کا ریکارڈ کیپنگ کرنا اور رازداری رکھنا، زیادہ خطرات کے حامل کسٹمرز اور صورتحال میں اضافی اقدامات لینا، انحصار کنٹرولز اور مالیاتی گروپ کے لیے سفارش 17 سے 19، اور مشتبہ ٹرانزیکشنز کی رپورٹنگ یا مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ سفارش 20 سے 21 تک ہے۔ سفارش 22 نامزد غیر مالیاتی کاروبار و پیشہ جات کو کہتی ہے کہ وہ صارف کی مستعدی وجہ جانیں، ان کے ریکارڈ کو پراپر رکھے، سیاسی طور پر افشاں افراد اور ان کے ساتھ منسلک متعدی افراد ان کے بارے میں جان لے لین دین سے پہلے، نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں جانیں، نئی جدت، اور اس انفارمیشن کو لینے کے لیے وہ تیسرے فریق پر بھی انحصار کریں۔ ریکمنڈیشن نمبر 23، جس میں ادر میئرز ہیں کہ وہ اپنے مالیاتی یا غیر مالیاتی کاروبار و پیشہ جات کے اندر انٹرنل کنٹرولز لگائے، زیادہ یا بلند تر خطرات کے حامل ممالک کے لیے مخصوص پروسیس طے کرے، پالیسی طے کرے، مشتبہ ٹرانزیکشنز کو خود دیکھے اور معلومات افشاں کرنا اور رازداری کے عوامل پر غور کرے۔ DNFBP کی مخصوص سرگرمیوں پر اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سب یا تمام سرگرمیوں کا احاطہ نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جب وہ کسی کلائنٹ کے لیے ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے سوداگر جب وہ کسی کسٹمر کے ساتھ 15,000 امریکی ڈالر یورو کے برابر یا اس سے زیادہ مالیت کی کیش ٹرانزیکشن کریں۔ پاکستان میں یہ مالیت 2 ملین روپے کے برابر رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وکلا، نوٹریز، دیگر آزاد قانونی پیشہ ور افراد اور اکاؤنٹنٹس جب وہ اپنے کلائنٹس کی مندرجہ ذیل سرگرمیوں کے لیے ٹرانزیکشنز انجام دیں یا اس کی تیاری کریں: ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت، کلائنٹ کی رقم، سیکیورٹیز یا دیگر اثاثوں کا انتظام، بینک، سیونگ یا سیکیورٹیز اکاؤنٹس کا انتظام، کمپنیوں کے قیام، آپریشن اور ان کے انتظام کے لیے آنے والے فنڈز کا انتظام، لیگل پرسنز یا انتظامات کی تشکیل، آپریشن اور نظام نیز کاروباری اداروں کی خرید و فروخت کا انتظام۔ مزید برآں ٹرسٹ اور کمپنی کی خدمات کے فراہم کنندگان جب وہ کسی کلائنٹ کے حوالے سے مندرجہ ذیل سرگرمیوں کے لیے ٹرانزیکشن انجام دیں یا ان کی تیاری کریں، لیگل پرسنز کے فارمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کریں، کسی دیگر لیگل پرسن کی وساطت سے کمپنی کے ڈائریکٹر، سیکریٹری، شراکت دار میں شراکت داری کے یا اس طرح کے دیگر عہدے پر کام کریں، کسی کمپنی، شراکت داری یا کسی لیگل فرد یا انتظام کے لیے رجسٹرڈ دفتر، کاروباری پتہ یا رہائش، خط و کتابت یا انتظام کا پتہ فراہم کرے۔ ان سب سے کچھ فوری نتائج اور ان کی موثریت نظر آتی ہے۔ باہمی جائزے کے دوران تکنیکی مطابقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ممالک کے حوالے سے اس بات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے کہ DNFBPs متعدد تقاضوں پر کس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں، جیسا کہ
سب سے اہم پہلو یا پہلا ایشو کچھ یوں ہے کہ ڈی این ایف بی پیز منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرے اور اے ایم ایل اور سی ایف ٹی ذمہ داریوں کو کس حد تک سمجھتے ہیں. دوسرا کہ ڈی این ایف بی پی اپنے خطرات کے مطابق کس حد تک تخفیف کے اقدامات پر عمل کرتے ہیں. تیسرا کہ ڈی این ایف بی پی کس حد تک صارف کی مستعدی وجہ اور ریکارڈ کیپنگ کے اقدامات بشمول مستفید ملکیت کے بارے میں معلومات اور مسلسل نگرانی کو لاگو کرتے ہیں. جب سی ڈی ڈی یا صارف کی مستعدی وجہ مکمل نہ ہو تو کس حد تک کاروبار کرنے سے انکار کیا جاتا ہے. چوتھا پہلا ایشو یا اہم ایشو وہ یہ ہے کہ ڈی این ایف بی پی مندرجہ ذیل کے حوالے سے اضافی یا مخصوص اقدامات کرتے ہیں، جیسا کہ نامور سیاسی شخصیات کے بارے میں، نئی جدت یا ٹیکنالوجیز کے بارے میں، دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے ہدف پر مبنی بالیاتی پابندیوں پہ، اور ایف اے ٹی ایف کی طرف سے نشاندہی کردہ بلند تر خطرات کے حامل ممالک کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. اگلا ایشو ڈی این ایف بی پی کیسے جرائم سے حاصل ہونے والی آمدن اور فنڈز کو دہشت گردی کی معاونت کے لیے استعمال ہونے کے شبے کی صورت میں کس حد تک رپورٹنگ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. معلومات افشا ہونے سے بچانے کے لیے کیا عملی اقدامات کرتے ہیں. مزید برآں ڈی این ایف بی پیز اے ایم ایل سی ایف ٹی تقاضوں سے مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے داخلی کنٹرولز اور طریقہ ہائے کار پر عمل کرتی ہیں. اس کی طرف سے عمل درآمد کی راہ میں کس طرح کی قانونی یا ریگولیٹری رکاوٹیں حائل ہیں. یہ جو عالمی معیارات بتائے گئے یہ کیوں اہم ہے؟ اس پہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور اے پی جی کے باہمی جائزے کی جو رپورٹس ہیں اس میں اہم نتائج اور تجویز کردہ اقدامات کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اس کی سمت بتاتے ہیں. اہم نتائج اور تجویز کردہ اقدامات شائع کیے جاتے ہیں، فالو اپ کا پروسیس کیا جاتا ہے، عالمی تعاون پر ریویو گروپ اور فہرست بنانے کا عمل شامل ہوتا ہے. ایف اے ٹی ایف کی سطح پر وزراء کی طرف سے سیاسی عزم اور G20 کی طرف سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اور معاونت، یہ سب اس قانون کو ضروری بناتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ سامنے دیے گئے نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ضروری معلومات فراہم کی جا سکے. شکریہ.